Good morning, my dear students. How are you? Today we are going to start a new chapter in your Islamiyat course, that is Arkan-e-Islam. I'm going to read and explain the chapter to you. ارکان اسلام کا مطلب ہے اسلام کے رکن، یعنی وہ چیزیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ وہ 5 ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اسلام امن و سلامتی، سچائی، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسی دین کی دعوت دی۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کسی چیز کے اس لازم حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے۔ جس طرح ہر عمارت ضروری حصوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت کے بھی ضروری حصے ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے کلمہ طیبہ، پھر ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ اب یہ بچوں ارکان اسلام کے متعلق چند اہم ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں پیج 16 پہ۔ پیج 17 پہ اب ان ارکان کی تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو اب ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا۔ کلمہ شہادت میں ہم 2 باتوں کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کو ایک مان کر سمجھا اور مانا جائے، اور زبان سے اس حقیقت کا اقرار بھی کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی مالک، خالق اور رازق ہے۔ دوسرا، اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول، نبی مانا جائے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کلمہ شہادت، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ان 2 چیزوں کا نام ہے: اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور کرنا۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی کلمہ شہادت ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد ہم نماز پہ آ جاتے ہیں۔ نماز، دن رات میں 5 بار نماز قائم کرنا۔ پھر دوسرا ہے روزہ، رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ، ہر مالدار مسلمان کا سال میں ایک بار اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور پھر آخری ہے حج، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا۔ اسلام کی یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان ارکان میں سے کسی ایک بھی رکن کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور ان میں سے کسی ایک کے انکار کی صورت میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ بچوں ارکان اسلام کے متعلق اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ دوسری دفعہ ہم پھر ایکسرسائزز کریں گے۔ شکریہ۔